صلو علی الحبیب۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں، پڑھا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، شاباش۔ اور پھر ہم نے پڑھا تنوین کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور یہ آتا کہاں ہے؟ کلمے کے آخر میں۔ اب یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، اور نمبر 4 اقلاب۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ کیا کرنا؟ ظاہر کرنا۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مدغم کرنا یعنی ملانا، اور اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اقلاب کا مطلب بدلنا۔ اور ان کی تفصیل وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار سے مراد ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی ہم نے پہلے پڑھے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، عین، حاء، غین، خاء۔ ہاں، حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خاء۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف اگر یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے من اجلن، کئی لوگ کہتے ہیں من اجلن، من نہیں، ہم اس کو ہلانا نہیں ہے۔ من اجلن، من ہادن، من علق، من حکیم، من نہیں کہیں گے، من حکیم، من غفور، من خوف۔ یہ کیا ہے؟ اظہار۔ کیا ہے؟ تو یہاں غنہ نہیں کرے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز جانے کو غنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے نا من غفور تو یہ ناک میں آواز آپ لے کے گئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ من غفور، اور غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ کتنی؟ تو 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے ہم نارملی طور پر انگلی کو اوپن کرتے ہیں یا کلوز کرتے ہیں تو یہ 1 الف کی مقدار بن جائے گی ہے۔ تو لیکن ہم یہاں کسی پر بھی ہم نے نہیں کیا، ہم نے کہا من اجلن، من ہادن، من علق۔ تو یہاں کیا ہوا؟ اظہار۔ یہ ہے نون ساکن کے بعد جو کلمات ہیں ان کی یعنی کہ ہم نے وہ کچھ مشق کی۔ اگر نون ساکن کے علاوہ تنوین کی طرف چلے تو تنوین کے بھی جو اظہار ہو رہا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہم کہیں گے عذابا علیما، بلدا آمنا، نوحا ہدینا، ہدینا نہیں ہدینا، نوحا ہدینا، جرف ہار، سمیع علیم، خلق عظیم۔ اوکے، ملاق حسابیہ۔
تو یہ جہاں بھی تنوین کے بعد یہ حروف حلقی آئیں گے وہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، اور نون ساکن کے بعد آئیں گے تو بھی غنہ نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اس کو بھی آپ نے وداؤٹ اینی سی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی نمبر 2 اخفا۔ نمبر 2 اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ جو جتنے بھی یعنی کہ جو ہے قواعد ہیں ان کا تعلق نون ساکن یا تنوین کے بعد ہی ہے، اخفا، اظہار، ادغام۔ ہاں اگر آپ وہ جو ہے اظہار مطلق پڑھیں گے نا تو وہ صرف نون ساکن کے بعد ہے، کہ وہ آپ جائیں گے نا دنیا، بنیان، صنوان، تو یہاں نون ساکن کے بعد جو ہے نا حروف جو آ رہے حروف، تو یہ چاہے حروف یرملون میں سے ہیں لیکن یہاں ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا وہاں بھی، لیکن اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا اظہار حلقی، کیا ہے؟ اظہار حلقی۔ ابھی یعنی کہ اگر نون ساکن کے علیحدہ کہیں گے تو وہ 5 بھی بن سکتے ہیں، تنوین کے علیحدہ کہیں گے تو جیسے وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے نون قطنی کا جو قاعدہ ہے نا وہ بھی تنوین میں ہی آتا ہے، لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے کہیں گے تو پھر 4 قاعدے ہی ہیں۔ اگر اکیلا کوئی آپ سے پوچھے نون ساکن کے تو 5 بھی بن سکتے ہیں، تنوین کے بھی 5 بن سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پر مشہور ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے یہ پہلے وہ جو ہے حروف 15 وہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ تا، کون سے حروف پڑھ رہے ہیں؟ حروف اخفا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو وہاں اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا، تا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ کون سے حروف ہیں؟ حروف اخفا۔ آئیے جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو اخفا ہوگا، کیسے کریں گے؟ فمن تبع من ثمرات من جوع من دونکم من ذهب فإن زللتم من سفیہا من شکر من صلصال ان ضللت من طین من ظلم من فروج من قبل۔ اور تنوین کے بعد حروف جو ہیں اخفا آ جائے تو کیسے پڑھنا وہ بھی؟ خیر تجدوہ عدن
تجری، قدر تجری، تجری نہیں تاجری، تجری، جیم کون سے روح میں شامل ہے؟ حروف قلقلہ میں، تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے دوبارہ آواز آئے گی. عدن تجری قدر تجری، قولا ثقیلا قولا ثقيلا، شہاب ثاقب شهاب ثاقب، فصبر جمیل فصبر جميل، خلق جدید خلق جديد، کأسا دہاقا كأسا دهاقا، صراعا ذلك صراعا ذلك، یتیما ذا مقربة يتيما ذا مقربة، قولا سدیدا قولا سديدا، بقلب سلیم. بقلب سليم. اسی طرح یہ سارا جو ہے نا اخفا اور جو ہے اظہار، اس کی آپ نے اس سبق نمبر 12 میں پریکٹس کر سکتے ہیں.